الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ بزرگان گرامی، جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ابھی عنقریب بقرعید آنے والی ہے۔ عربی میں اس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اضحیٰ کے معنی آتے ہیں قربانی۔ یہ عید قربانی پیش کرنے کی عید ہے، لہذا ہمیں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ قربانی کا حکم کیا ہے، آیا اس کا ادا کرنا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے؟ اگر یہ واجب ہے تو کن افراد پر واجب ہے؟ وجوب کے شرائط کیا ہیں؟ پھر اسی طرح سے قربانی ہمیں ادا کرنا ہے تو کن جانوروں کی قربانی ادا کی جائے گی، ان جانوروں کے اوصاف کیا ہوں گے، وہ کس عمر کے ہوں گے، اور کن عمروں کے جانوروں کی قربانی جائز نہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تفصیلات جاننا ایک مومن کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو صحیح طور پر اصول و آداب کا لحاظ کرتے ہوئے بہتر سے بہتر انداز میں ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخ روح ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بزرگان گرامی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر سے کیا مراد ہے؟ کوثر سے مراد ایک تو حوض کوثر ہے، اور اس کے علاوہ دنیا اور آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر بھلائی، جس قدر خیر عطا کیا گیا، وہ سب کا سب اس میں شامل اور داخل ہے۔ اس عظیم انعام کا تذکرہ کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتوں کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے۔ ایک بات یہ کہ فصلی لربک، آپ محض اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور اللہ کے دربار میں قربانی پیش کیجیے۔ یہ صلی فعل امر ہے، یعنی یہ آرڈر کا ورب ہے۔ اس کے ذریعے سے کسی بات کا حکم دیا جاتا ہے، کسی بات کا آرڈر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے وانحر، یہ بھی عربی گرامر کے لحاظ سے ایک آرڈر کا ورب ہے، یعنی اس کے ذریعے سے اللہ نے قربانی کرنے کا آپ علیہ السلام کو حکم دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت محمدیہ کے اصحاب خیر پر بھی اسی کام کا مطالبہ ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں قربانی پیش کریں۔ اسی لیے قربانی کو واجب قرار دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیٰ وعطیرۃ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ہر گھر والوں پر ہر سال میں ایک قربانی ہے اور ایک عطیرہ ہے۔ قربانی کیا ہے یہ تو سب جانتے ہیں۔ عطیرہ سے مراد وہ جانور جو رجب کے مہینے میں ذبح کیا جاتا تھا۔ ابتدائے اسلام میں اس جانور کا بھی ذبح کرنا ضروری تھا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا، اور قربانی کا حکم رہتی دنیا تک کے لیے امت کے اوپر باقی رکھا گیا ہے۔
یہاں بھی اس حدیث پاک میں علا کا لفظ آیا ہے۔ عربی میں علا کسی چیز کے ضروری ہونے کو اور کسی چیز کے واجب ہونے کو بتلانے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اس لیے حضرات علماء نے کہا کہ اس حدیث پاک سے بھی قربانی کا وجوب سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے جس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی اپنے پاس استطاعت پائے، یعنی اللہ نے اسے مال عطا کیا ہے، دولت عطا کی ہے اور اس کو صاحب نصاب بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، تو اس کو چاہیے کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ کس قدر سخت وعید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے ان لوگوں کے تعلق سے جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود، صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی کی عبادت کو انجام نہیں دیتے۔ ان لوگوں کے بارے میں آپ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ یہ لوگ عیدگاہ میں پہنچنے کے لائق و مستحق نہیں ہیں۔ وعید اسی کام پر سنائی جاتی ہے جس کام کا کرنا واجب و ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرات علماء نے کہا کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ یہ قربانی کی عبادت آیا امت کے سارے افراد پر واجب ہے؟ ہر فرد پر قربانی کو واجب و ضروری قرار دیا گیا ہے، یا یہ کہ واجب ہونے کے کچھ خاص شرائط ہیں اور جن کے اندر وہ شرائط پائے جائیں گے بس انہی کے اوپر قربانی واجب ہوگی؟ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ قربانی کی عبادت ہر کس و ناکس کے لیے نہیں ہے، یعنی تمام افراد امت پر قربانی کی عبادت کو واجب نہیں قرار دیا گیا، بلکہ اس کے واجب ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ جن کے اندر بھی وہ شرائط پائے جائیں ان سارے افراد کا اس قربانی کو انجام دینا واجب و ضروری ہے۔ ان شرائط میں سے سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، اس لیے کہ کافر کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کافر کو تو اصل ایمان لانے کا حکم ہے، ایمان لانے کے بعد وہ مطیع و فرمانبردار بندوں کی فہرست میں شامل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے اللہ تعالیٰ کے احکامات وابستہ ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایمان میں ہی داخل نہ ہو تو ایسا بندہ خواہ اس کے اندر کتنی ہی خوبیاں اور کتنی ہی اچھائیاں کیوں نہ ہو، لیکن وہ خدا تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار بندوں میں شامل نہیں بلکہ وہ باغیوں میں شامل ہے۔ اسی لیے مسلمان ہونے کی سب سے پہلے نمبر پر قید لگائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری قید ہے آزاد ہونے کی، یعنی جو آدمی غلام ہو، کسی کی ملکیت میں ہو، اس آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جو آدمی آزاد ہو، کسی کی ملکیت میں نہ ہو، ایسے ہی آدمی پر قربانی واجب ہے۔ آزاد آدمی مال کا مالک ہوتا ہے اور اپنی ذات پر بھی بھرپور اختیار اور تصرف کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی لیے اس کے اوپر قربانی واجب کی گئی۔ اس کے برخلاف غلام ہے، وہ تو ایک بکی ہوئی چیز، نہ اس کے پاس اپنا کوئی مال اور نہ ہی وہ خود اپنے اوپر کچھ خاص تصرف کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ تو اپنے آقا کے تابع ہوتا ہے، اسی لیے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں کی گئی۔ دوسری شرط ہے آزاد ہونا۔ اس کے بعد تیسری شرط بالغ ہونا۔ نابالغ بچوں پر قربانی کی عبادت واجب و ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر نابالغ بچے صاحب نصاب ہوں تو ان کی جانب سے اگر ان کا باپ یا ان کا سرپرست
قربانی ادا کر دے تو بہتر ہے۔ باقی نہ باپ پر واجب ہے اور نہ خود بچے پر واجب ہے کہ بچے کے مال میں سے قربانی ادا کی جائے۔ احناف کے نزدیک اسی قول پر فتویٰ ہے۔ اس کے بعد چوتھی شرط ہے مقیم ہونا، یعنی آدمی حالت سفر میں نہ ہو، اس لیے کہ جو آدمی مسافر ہوگا وہ قربانی کا انتظام کیسے کرے گا؟ جانور کو تلاش کہاں سے کرے گا؟ جانور کی کٹائی اور صفائی کا انتظام کیسے کرے گا؟ اس کے لیے بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ پہلے زمانے میں تو سفر دشوار تھا، اور آج کے زمانے میں سفر آسان ہونے کے باوجود سفر میں رہتے ہوئے قربانی کی عبادت کا انجام دینا آسان بات نہیں ہے۔ بہت ساری دفعہ تو آدمی کو شہر میں رہتے ہوئے، اپنے علاقے میں رہتے ہوئے بھی انتظامات کے لحاظ سے کچھ پریشانیاں پیش آ جاتی ہیں۔ مسافر کو تو یہ پریشانیاں پیش آنا بالیقین ایک یقینی سی بات ہے، اسی لیے شریعت نے مسافر کو اس کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ ہاں، جو لوگ اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں مقیم ہو، ان کے لیے قربانی کا انجام دینا آسان ہے، سہولیات ان کے لیے مہیا رہتی ہیں، ہر چیز ان کے لیے دستیاب رہتی ہے، اسی لیے شریعت نے مقیم افراد پر قربانی کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ اس کے بعد جو آخری شرط ہے اور سب سے اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ آدمی صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ جس مال پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے مال پر سال بیتنا ضروری نہیں ہے۔ قربانی کی رات ہی میں، یا یہ کہ قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی بھی دن میں آدمی کے پاس اتنا مال جمع ہو جائے جس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو ایسے آدمی پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے مال نامی میں، یعنی جس مال کے اندر بڑھوتری کی صلاحیت ہے، بس اسی مال میں قربانی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جیسے سونا چاندی ہے، مال تجارت ہے، روپیہ پیسہ ہے، اور وہ جانور ہیں جن کو کہ توالد و تناسل کے لیے پالا جا رہا ہے، ان ساری چیزوں میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، اور ہر آدمی اپنی آنکھوں سے ان میں بڑھوتری کو محسوس کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ صرف ان چیزوں میں واجب ہوتی ہے، لیکن قربانی اگر کسی آدمی کے پاس مال نامی ہو اس پر بھی واجب ہے، اور اگر کسی آدمی کے پاس مال نامی نہیں ہے، مال غیر نامی ہے، یعنی ایسا مال ہے جس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے اور اس کی ویلو نصاب تک پہنچ جاتی ہے۔ 52.5 تولہ یہ چاندی کا نصاب ہے۔ قیمت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 35 سے 40 ہزار روپے ہوتے ہیں۔ 52.5 تولہ چاندی اتنی رقم میں آ جاتی ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس مال غیر نامی ہے اور اس کی ویلو 35 سے 40 ہزار روپے تک پہنچ جاتی ہے، تو ایسے آدمی پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ جس آدمی کے پاس روپیہ پیسہ ہو اس پر بھی واجب، اور جس کے پاس مال نامی ہو اس پر بھی واجب، اور جس کے پاس مال غیر نامی ہو اور وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتا ہو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ مال غیر نامی کی مثال، گھر میں فرنیچر پڑا ہوا ہے، ضرورت سے زائد فرنیچر ہے، یا ضرورت سے زائد وہیکلز اور سواریاں گھر میں موجود ہیں، یا ضرورت سے زائد کسی آدمی کا مکان موجود ہے۔ یہ چیزیں مال نامی نہیں ہیں، مال غیر نامی ہیں۔
ان میں اضافے کی اور بڑھوتری کی کوئی صلاحیت نہیں رکھی گئی ہے، لیکن اگر ان کی ویلو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو پھر ایسے آدمی پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یہ شرائط تھے ان افراد کے جن افراد پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ قربانی کی عبادت جو انجام دی جائے گی وہ کن جانوروں میں دی جائے گی، اور ان جانوروں کے اوصاف اور شرائط کیا ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی سارے جانوروں سے متعلق نہیں کی ہے کہ پالتو جانوروں میں بھی قربانی ہو، جنگلی جانوروں میں بھی، وحشی جانوروں میں بھی قربانی ہو، اس طرح کی بات واجب نہیں کی گئی ہے، بلکہ چوپائیوں میں قربانی واجب کی گئی ہے۔ 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کی عبادت کو رکھا تاکہ وہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ نے جو ان کو چوپائے عطا کیے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لے کر ان جانوروں کو ذبح کریں۔ یہاں آیا ہے بہیمۃ الانعام۔ بہیمۃ الانعام سے مراد چوپائے۔ چوپائے میں صرف 3 جانور آتے ہیں، ایک گائے، دوسرا بکری اور تیسرا اونٹ۔ گائے میں بیل بھی داخل ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بھینس بھی داخل ہے، لیکن جو جنگلی گائے ہوتی ہیں جنہیں نیل گائے کہا جاتا ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ پالتو نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر بکری ہے، بکری میں بکرا بھی داخل ہے، اسی طرح بھیڑ بھی داخل ہے، دمبا اور دمبی بھی داخل ہے۔ ان سب جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اونٹ کے ساتھ اونٹنی، ان جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی جانور پالتو جانور اور وحشی جانور دونوں سے پیدا ہوا ہے، یعنی دونوں کے ملاپ سے کوئی جانور پیدا ہوا ہے، تو اس میں ماں کو دیکھا جائے گا۔ اگر ماں پالتو جانوروں میں سے ہے، جنگلی جانوروں میں سے نہیں ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ مثلا بکری، ماں بکری ہے اور اس سے کسی جنگلی جانور نے، مثلا بھیڑ نے یا یہ کہ نر ہرن نے جفتی کی اور اس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا، تو پھر ایسے جانور کی بھی قربانی جائز ہے۔ بہرحال اس میں ماں کا اعتبار کیا گیا ہے۔ ماں اگر پالتو ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، گو اس کا باپ پالتو جانور نہ ہو بلکہ کوئی جنگلی جانور ہو۔ اب اس کے بعد کہ یہ جو جانور ہیں جن کی قربانی جائز قرار دی گئی ہے، ان کے لیے عمریں بھی مقرر کی گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی سال کا اور کسی بھی عمر کا بچہ قربانی کے طور پر پیش کر دیا جائے، بلکہ ان کے لیے عمریں مقرر کی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، لا تذبحوا الا مسنہ، کہ اے لوگو بڑی عمر کے جانور کو ہی ذبح کرنا، چھوٹی عمر کے جانور کو ذبح نہ کرنا۔ اونٹ میں بڑی عمر کیا ہے؟ اونٹ میں بڑی عمر ہے 5 سالہ جانور، اور گائے میں بڑی عمر ہے 2 سالہ جانور، اور بکرے میں عمر ہے 1 سالہ جانور۔ اس کے بعد حدیث میں ہے کہ اگر کسی آدمی کو بکری اور بکرے میں سے 1 سال کا جانور حاصل کرنا دشوار ہو
تو اس کے لیے اس بات کی گنجائش دی گئی ہے کہ وہ 6 ماہ والا جانور بھی ذبح کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ جانور دیکھنے کے لحاظ سے بڑا فربا ہو، موٹا تازہ ہو۔ 1 سال کے جانوروں میں اگر اسے ملا دیا جائے تو امتیاز نہ کیا جا سکتا ہو، فرق نہ کیا جا سکتا ہو۔ اگر جانور اس طرح سے توانا و تندرست اور فربا ہے تو ایسا جانور 6 ماہ کا ہونے کے باوجود اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ باقی گائے میں تو 2 سال پورا کرنا ضروری ہے اور اونٹ میں 5 سال پورا کرنا ضروری ہے۔ اس سے کم عمر جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جہاں عمر کے لحاظ سے یہ بات بتائی گئی ہے، وہیں پر بھائیوں اوصاف کے لحاظ سے بھی احادیث میں روشنی ڈالی گئی ہے کہ کس طرح کے جانور ذبح کریں اور کس طرح کے جانور ذبح نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پیش کی 2 مینڈھوں کی۔ وہ مینڈھے چت کبرے رنگ کے مینڈھے تھے اور خسی جانور تھے، یعنی عمدہ قسم کے جانور اور بہترین قسم کے جانور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے طور پر پیش کیے تھے۔ کمزور قسم کے جانور، مریل ٹٹو جانور اور وہ جانور جن کے اندر عیوب ہی عیوب بھرے ہوئے ہوں، ایسے جانور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے طور پر پیش نہیں کیے، اس لیے کہ یہ قربانی اللہ کے دربار میں ادا کی جا رہی ہے۔ اللہ کا دربار سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع دربار، وہاں پر کوئی چیز بندہ پیش کرے تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چیز عمدہ ہو، بہتر ہو، اوصاف سے بھرپور ہو، نقائص سے، عیوب سے، کوتاہیوں سے، خامیوں سے وہ چیز خالی ہو۔ اور ویسے احادیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے بعض جانوروں کی قربانی پیش کرنے سے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، مذبح تک بھی وہ نہ جا سکتا ہو چل کر، اور اسی طرح خود چرنے کی اس کے اندر صلاحیت موجود نہ ہو، ایسا جانور قربانی میں پیش نہ کریں۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ وہ اندھا جانور جس کا اندھا پن واضح ہے، تھوڑا بہت اگر اندھا پن ہے تو ایسا جانور چل جاتا ہے، لیکن اندھا پن زیادہ ہے تو ایسا جانور بھی قربانی میں پیش کرنے کے لائق نہیں ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے کوئی جانور بہت لاغر اور بہت کمزور ہے، اور اس قدر لاغر اور کمزور ہے کہ ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا ہے، سوکھ چکا ہے، تو پھر ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی جانور بیمار ہے، بہت زیادہ بیماری اس کو لاحق ہو چکی ہے، تو پھر بھائیوں ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ تو 4 جانور وہ ہیں جن کا احادیث میں صاف طور پر تذکرہ موجود ہے، اور ان جانوروں کی قربانی پیش کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرات علماء نے کچھ اور جانوروں کا بھی نام گنوایا ہے اسی حدیث کے پیش نظر، جیسے حتما جانور۔ حتما کہتے ہیں اس جانور کو جس کے دانت بالکل موجود نہ ہو، ایسا جانور بھی قربانی میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح وہ جانور جس کا کان خلقی طور پر موجود ہی نہ ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، یعنی پیدائشی طور پر کان ہی نہیں ہے، ایسا جانور بھی نہیں پیش کیا جا سکتا۔ ہاں کوئی جانور ایسا ہے کہ پیدائشی طور پر اس کے کان موجود ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے کان ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی پیش کر سکتے ہیں۔ جس جانور کے کان بالکل موجود نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی نہیں پیش کر سکتے۔ اسی طرح وہ جانور جس کا کان 2/3 حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں پیش کی جا سکتی۔ اسی طرح وہ جانور جس کے پستان سوکھ چکے ہوں، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں جائز ہے۔ اسی طرح ناک کٹا ہوا جانور، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو جانور
نجاستیں کھاتا ہے، گندگیاں کھاتا ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ کچھ جانور وہ ہیں جن کی قربانی جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے، مثلا کان کٹا ہوا جانور، اس کی قربانی جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ اسی طرح سے کسی جانور کے کان پر داغ دیا گیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ۔ اسی طرح وہ جانور جس کا کان پیچھے کی طرف سے کاٹ دیا گیا ہے اس کی قربانی بھی کراہت کے ساتھ جائز، اور جس جانور کا کان سامنے کی طرف سے کاٹا گیا ہو اس کی قربانی بھی کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ بعض جانور وہ ہیں کہ جن کے اندر عیب ہیں لیکن وہ عیب بڑے عیب نہیں ہیں، اس لیے ان کی قربانی کو جائز قرار دیا گیا، جیسے کھجلی والا جانور۔ اگر کھجلی والا جانور موٹا فربا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح سے خصی جانور، اس کی قربانی بھی جائز ہے اور اس کی قربانی کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی پیش کی تھی وہ خصی جانوروں کی ہی قربانی تھی، اس لیے کہ اس کا گوشت بڑا عمدہ اور بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی جانور دیوانہ ہے لیکن گھاس کھاتا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح سے سینگ کٹا ہوا جانور یا بے سینگ جانور تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ یہ جانوروں کے اوصاف ہو گئے۔ اب اس کے بعد ایک اہم بات رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ بکرا اور بکری کتنے افراد کی جانب سے، اور بڑے جانور یعنی گائے اور اونٹ کتنے افراد کی جانب سے، اس سلسلے میں بھی ابھی وضاحت پیش کی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البقرۃ عن سبعۃ والجزور عن سبعۃ، کہ گائے 7 افراد کی جانب سے اور اسی طرح اونٹ بھی 7 افراد کی جانب سے۔ یہ حدیث غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مسلم میں آئی ہے اور وہ بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ گائے میں اور اونٹ میں ہم شرکت کریں، کیا حساب سے ہر جانور میں 7 افراد شریک ہو جائیں۔ یہ 2 روایتیں صاف طور پر اس بات کو بتلاتی ہیں کہ اونٹ اور گائے ان میں 7 افراد کی گنجائش ہے، 7 افراد سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ رہا بکرا اور بکری تو یہ چھوٹا جانور ہے، اس لیے صرف ایک آدمی کی جانب سے یہ ادا کیا جائے گا۔ بعض احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ صرف ایک بکرا قربانی میں پیش فرمایا، یہ آپ کی جانب سے تھا اور قربانی کے طور پر آپ علیہ السلام نے اسے پیش فرمایا۔ یہاں پر رک کر ایک بات ضمناً عرض کرنا مناسب ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کی جانب سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ سارے گھر کی جانب سے ایک جانور قربانی کے لیے کافی ہے، گو گھر میں بہت سارے افراد صاحب نصاب ہوں، صاحب حیثیت ہوں، صاحب استطاعت ہوں اور ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، لیکن اس کے باوجود قربانی کے باب میں وہ یہ کہیں گے کہ پورے گھر کی جانب سے ایک جانور قربانی کے لیے کافی ہے، سارے افراد مل کر ایک جانور ادا کر دیں تو ہم سب کی جانب سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے وہ دلیل پیش کرتے ہیں حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو، جس میں آتا ہے کہ حضرت ابو ایوب الانصاری کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل خانہ سب مل کر ایک جانور قربانی میں پیش کرتے تھے اور اسی سے ہم کھاتے تھے۔ اس روایت کو بنیاد بنایا جاتا ہے
اور اس روایت کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ سارے گھر کی جانب سے ایک جانور قربانی کے لیے کافی ہے۔ بھائیو، اگر ایک ہی جانور سارے گھر کی جانب سے کافی ہو جائے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک کا کیا مطلب رہے گا؟ من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو کوئی بھی آدمی، یہاں من کا لفظ ہے، عربی پڑھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ من عربی میں عموم کو بتلانے کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بتلانے کے لیے آتا ہے کہ آگے جو بات ذکر کی جا رہی ہے وہ بات جس کسی کے اندر بھی ہو اس کے لیے یہ حکم ہے۔ کیا؟ من وجد سعۃ، جو کوئی بھی آدمی بھی اپنے اندر استطاعت کو پاتا ہے۔ استطاعت سے مراد مالی استطاعت، اور یہ وہی استطاعت ہے جس کا تذکرہ اس سے پہلے آیا، یعنی صاحب نصاب ہونا۔ جو آدمی بھی صاحب نصاب ہو اور اس کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہو، خواہ وہ مال غیر نامی ہی کیوں نہ ہو، اور اس نے قربانی نہیں پیش کی تو اس کو ہماری عیدگاہ کے قریب پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حدیث تو یہ بتلاتی ہے کہ جو آدمی بھی مالدار ہو، خواہ گھر میں سے ایک فرد ہو یا گھر کے سارے افراد ہوں یا آدھے افراد ہوں، تو ان میں سے ہر ایک پر قربانی واجب ہے۔ اور یہ بات اور یہ مفہوم لینا اس لیے ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بعض مرتبہ 2 بکروں کی یا 2 مینڈھوں کی قربانی پیش کی، اور پھر کہا اے اللہ، یہ میری جانب سے اور آل محمد کی جانب سے اور تمام امت کی جانب سے۔ یہاں اس حدیث کے تحت حضرات علماء یہ کہتے ہیں کہ ساری امت کی جانب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی جو عطا کی ہے، یہ دراصل نفلی قربانی ہے، اور اپنی جانب سے قربانی پیش کر کے امت کے ہر فرد کو آپ نے ثواب اپنی جانب سے پہنچایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ساری امت کی جانب سے آپ نے قربانی ادا کر دی۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک جانور قربانی کے لیے کافی ہے پورے گھر کے افراد کی جانب سے، تو پھر اس حدیث پاک کا کیا جواب رہے گا؟ تو پھر اس کے پیش نظر یہ بات بھی کہنا پڑے گا کہ امت کے کسی فرد پر اب قربانی واجب ہی نہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ہم سے بہت پہلے ادا کر دی ہے، حالانکہ کوئی اس کا قائل نہیں ہے۔ سارے کے سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانی پیش فرمائی تھی اور یہ کہا تھا اے اللہ، یہ میری جانب سے اور آل محمد کی جانب سے اور ساری امت کی جانب سے، تو اس سے مراد ہے ایصال ثواب۔ اسی طرح سے بھائیوں، حضرت ابو ایوب الانصاری کی روایت میں بھی جو یہ بات ملتی ہے کہ سارے گھر والے ایک جانور کو ذبح کر لیتے تھے اور اس کی قربانی کا گوشت کھایا کرتے تھے، اس سے مراد یا تو نفلی قربانی ہے یا یہ کہیں گے کہ صاحب خانہ اپنی جانب سے قربانی پیش کرتے اور دوسرے افراد کو اس کے اندر ثواب کے اور دوسرے افراد کو ثواب میں اس کے اندر شریک کر لیتے۔ اس طرح کی اگر تطبیق دے دی جائے تو ہر حدیث اپنی جگہ پر فٹ نظر آئے گی، ورنہ تو ہوگا یہ کہ کسی حدیث پر عمل ہوگا اور کسی حدیث پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کو سامنے رکھا جائے اور پھر اس کے بعد کوئی بات دو ٹوک انداز میں طے کی جائے، جیسا کہ حضرات علماء نے یہ بات طے کی اور امت کے سامنے انہوں نے اس کو پیش کیا۔ بہرحال یہ کچھ اہم اور ضروری مسائل تھے قربانی سے متعلق کہ قربانی کس پر واجب ہے اور کن جانوروں میں واجب ہے، جانوروں کے لحاظ سے جانوروں کے اوصاف کیا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں ہمارے سامنے آئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی کی عبادت بہتر سے بہتر طور پر بجا لانے کی ہم سب کو اور ساری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔